اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، اور اللہ سے شفا مانگو گے تو انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں، اور آج آپ کو ایسا ہی راز بتا رہا ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کو خوش کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا ہے مگر معنی میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص ناظرین آپ بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے آپ واقف نہیں ہوئے۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان کرتی ہے، اور مومن کے دلوں میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل ھو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں گے تو آسمان سے برس پڑے گی، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں گے تو زمین اور آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں گے تو رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے، یعنی اس کی فضیلت اور ثواب اتنا ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا ہو۔ پھر سوچئے کہ جب آپ اسے مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ ناظرین، عصر کا وقت روحانی طور پر انتہائی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے
اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی اور حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات بھی سنا رہا ہوں جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آج کا یہ وظیفہ اپنا روزانہ کا معمول بنا لینا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ناظرین، یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور ناظرین، یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اسی طریقے سے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے، اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے، بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے، اور عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان جڑ جائے تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں کہ جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ناظرین، یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور ناظرین، اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص الخاص ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے اور لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ اسی تسبیح کی برکت ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں، اور یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو، شفا ہو یا کچھ بھی ہو، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول علیہ السلام بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے تھے، اور یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ، اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں سے، اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور سورۃ الاخلاص اللہ رب العزت پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی علیہ السلام کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا، جیسے فجر یا عصر کے بعد، اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اتر جاتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
تو ناظرین، اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثلاً رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی نیت ہو اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا، اور آپ نے ان تین ناموں کی اسی طرح ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں۔ جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور رکھیں، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور رکھیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا پھر 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو کہ نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔